سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام، صدر مجلس، شہر بمبئی میں موسم ناسازگار ہونے کے باوجود دور دراز سے تشریف لائے ہوئے ہمارے سارے معزز مہمان، خواتین و حضرات، آج کی یہ عظیم الشان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس اگر ماحول ناخوشگوار نہ ہوتا تو شاید یہ حال تنگی دامہ کا شکوہ کر رہا ہوتا۔ ہمارے دوستوں نے بھرپور تیاری کی اور ہندوستان ہی نہیں بلکہ ہند اور بیرون ہند کے ممتاز مقررین کو، واعظین کو، مفکرین کو دعوت دی، ایک بہترین گلدستہ سجایا سرحدی گاندھی سینا کے ہمارے دوستوں نے۔ آج دوپہر سے ہی اچانک موسم بدلا، جمعہ کی نماز میں بھی بہت دقت ہوئی، مسلسل تیز پانی برستا رہا اور ابھی شام سے لے کر اب تک مسلسل پانی برس رہا ہے۔ سینکڑوں لوگوں کے فون آئے، انہوں نے ایڈریس پوچھے، لیکن ساتھ میں یہ کہا کہ موسم بہت ہی تکلیف دہ ہے، اگر موسم کھلتا ہے تو ہم آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس وقت ہم اور آپ ہندوستانی مسلمان اور عالم اسلام کے سارے ہی مسلمان جس نازک دور سے گزر رہے ہیں، ایک اہم سوال ہے، مسلمانوں تم اتحاد کی بات کرتے ہو، تم مختلف مذاہب کے احترام کی بات کرتے ہو، پہلے یہ تو بتلاؤ تم دیگر مذاہب والوں کو اپنے مذہب کے مقابلے میں مقام کیا دیتے ہو؟ تم دیگر انبیاء کرام کو اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں مقام کیا دیتے ہو؟ بیچارے ہمارے نادان دوست، وہ سیاسی گلیاروں سے تعلقات رکھتے ہوں یا تعلیمی اداروں سے جن کی صحیح تربیت نہیں ہوئی، وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم سب کو یکساں محترم مانتے ہیں، سب کے اوپر یکساں یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں۔ کیا یہ جواب درست ہوگا؟ کچھ بیچارے کہتے ہیں نہیں ہمارا مذہب سچا ہے، باقی سب کنڈم ہے۔ یہ جواب دے کر آپ دنیا میں جی پائیں گے؟ پھر آخر جواب کیا ہوگا؟ حقیقت بھی واضح ہو، دل شکنی بھی نہ ہو، حقیقت کے خلاف کوئی بات کہی بھی نہ جائے، تو میں اسی موضوع پر کچھ دیر آپ کی سمع خراشی کرنے کی زحمت آپ سے اجازت چاہ رہا ہوں اور کوشش کروں گا۔ خداوند قدوس جس نے انسانیت کی ہدایت اور رہبری کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری فرمایا، سب سے پہلے نبی، سب سے پہلے انسان، سارے انسانوں کے دادا سیدنا آدم علیہ السلام جو پہلے نبی ہیں، ان سے انسانوں کی ہدایت کا سلسلہ شروع ہوا۔ مختلف زمانے میں مختلف علاقوں میں انبیاء کرام آتے رہے، اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچاتے رہے۔ جیسے مجھ سے پیش رو مقرر صاحب نے بہت اچھی بات کہی کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں میں سے، کمالات میں سے ایک اہم کمال یہ ہے کہ 23 سال کے مختصر سے عرصے میں وہ عظیم انقلاب برپا کیا، دنیا کی تاریخ اس کا مثال پیش کرنے سے قاصر ہے، دنیا کی تاریخ اس کی مثال نہیں پیش کر سکتی۔ اور ان 23 سالوں کے اندر بھی 13 سال تو مکہ المکرمہ کے مظلومانہ گزر گئے۔ مدینہ منورہ جانے کے بعد تو عزت کے ساتھ جینے اور رہنے اور اپنی بات کسی اور سے کہنے کا موقع ملا۔ مکہ المکرمہ کے تو صبح و شام مظالم سہتے سہتے برداشت کرتے کرتے گزر گئے۔ مکہ المکرمہ کی 13 سالہ زندگی میں جب مسلمان شکوہ کرتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے تو خداوند قدوس
تسلی کے کلمات نازل کرتے، فاعفو واصفحوا، نظر انداز کرو، اللہ کے لیے چھوڑ دو۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ سیدنا نوح علیہ السلام کی 950 سالہ کی دعوت، دیگر انبیاء کرام 500 سال، 700 سال، 800 سال، لمبی لمبی عمریں تھیں، لیکن وہ انقلاب برپا نہ ہو سکا۔ دیکھیے ہماری خوش قسمتی ہے کہ مولانا بدر الدین آسامی صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں۔ دوستوں سے کہوں گا لے کر ان کو اسٹیج پر آئیے۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء کرام آئے وہ علاقائی تھے، وقتی تھے۔ کسی نبی نے اپنی کتاب، کسی نبی نے اپنی تعلیم میں یا اس نبی کی کتاب کے اندر یہ جملہ موجود نہیں ہے کہ میں پورے عالم کا نبی ہوں اور میں آخری نبی ہوں۔ یہ اعزاز اور یہ مقام صرف اور صرف سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے کہ آپ پورے عالم کے نبی ہیں اور آپ آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ پچھلے انبیاء کرام اللہ کا پیغام لے کر آتے، کوئی مانتا کوئی نہ مانتا، وقت پورا ہوتا وہ چلے جاتے، تعلیمات مٹ جاتی، ایک کے بعد دوسرے آتے، دوسرے کے بعد تیسرے آتے، ایک کے بعد دوسری کتاب آتی، دوسری کے بعد تیسری کتاب آتی۔ انبیاء کرام کا سلسلہ بھی جاری تھا اور کتابوں کے نازل کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ قرآن آخری آسمانی کتاب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں، اس کے بعد کوئی شریعت نہیں، اس کے بعد کوئی دین نہیں۔ پچھلے انبیاء کرام کی امتوں نے تشریف لائے حضرت۔ پچھلے انبیاء کرام کی تعلیمات کو ان کی امتوں نے مٹایا، ان کتابوں کو انہی امتوں نے ضائع کیا۔ اس جملے کو خاص طور پر نوٹ کیا جائے، یہیں سے فرق واضح ہو جائے گا۔ ان کتابوں کو مٹانے ہم نہیں آئے تھے، ان کی تعلیمات کو ضائع کرنے ہم نہیں آئے تھے۔ ان کی امتوں نے کتابوں کو ضائع کیا، انبیاء کرام کی زندگیوں کو ضائع کیا، انبیاء کرام کی زندگیوں میں انبیاء کرام کے ساتھ کھلواڑ کرتے رہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی امت نے ان کے ساتھ جو سلوک کیا ہے، قرآن نے امت محمدیہ سے کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا۔ خبردار خبردار، تم لوگ اپنے پیغمبر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ سلوک مت کرنا جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا۔ حتیٰ کہ یہاں تک کہا گیا اپنے پیغمبر کی آواز سے اونچی آواز اٹھا کر بات مت کرنا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ ہمیں 1000 مرتبہ فخر ہے، ہمارے پیغمبر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ نے، آپ کے شاگردوں نے آپ کی زندگی کو اس طرح محفوظ کیا، اس طرح محفوظ کیا کہ دنیا میں اس کی کوئی مثال موجود نہیں۔ حتیٰ کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جملہ ارشاد فرمایا ہے، کوئی حدیث زبان سے نکلی ہے، اس وقت آپ کیا کر رہے تھے؟ اپنے شاگرد کو آپ نے کھجور کھلائی ہے اور کوئی ارشاد فرمایا ہے تو وہ صحابی اپنے شاگرد کو کھجور کھلا کر اسی اسٹائل میں، اسی لب و لہجے میں، اسی طریقے میں بیٹھ کر بتلاتے ہیں کہ میرے آقا نے مجھ کو یہ حدیث اس حال میں سنائی تھی، ان کے شاگرد کو استاد نے اسی حال میں سنائی ہے۔ ہمارے مدارس کے اندر ان احادیث کو باقاعدہ اسی طرز پر پڑھایا جاتا ہے اور اسی تعلیم کے بعد ان کو سند دی جاتی ہے۔ دنیا کے دیگر مذاہب مٹے، ہم مٹانے نہیں آئے تھے۔ کتابیں مٹی، ہم مٹانے نہیں آئے تھے۔ آسمانی مذاہب میں اس وقت دنیا کے اندر 3 ہی مذاہب تو ہیں، یہودیت، عیسائیت اور اسلام۔ باقی وہم پرستیاں ہوں گی، ہم اس پر کمنٹ نہیں کرنا چاہتے۔ کسی مذہب والے کو دعویٰ کوئی لاکھ کر دے، نہ کتاب کا پتہ ہے، نہ اپنے نبی کے زمانے کا پتہ ہے، نہ تعلیمات کا پتہ ہے۔
دنیا بہت بڑی ہے، آپ پھینکتے رہیے، کہتے رہیے، ہم کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، لیکن جن کی کتاب متعین ہے، یہودیوں کی کتاب متعین ہے، عیسائیوں کی کتاب متعین ہے، پیغمبر متعین ہے، تو جن کے پیغمبر متعین ہیں، جن کی کتاب متعین ہے، ہم پلٹ کر ان سے پوچھتے ہیں تمہارے پاس توریت محفوظ ہے؟ نہیں۔ کس نے مٹایا؟ ہم مٹانے آئے تھے۔ انجیل محفوظ ہے؟ نہیں۔ ہم مٹانے آئے تھے؟ نہیں۔ تو پچھلے انبیاء کرام کے مذاہب سچے تھے، کتابیں سچی تھیں، ہم ان کتابوں کے برحق ہونے کا یقین رکھتے ہیں، سچی بچی نہیں۔ ہم مکتب میں بچوں کو پڑھاتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ہم سے مت پوچھو، ہمارے اسکولوں میں آ کر، مدرسوں میں آ کر ہمارا کورس پڑھ لو۔ ہم کسی بھی نبی کی شان میں ادنا سے ادنا گستاخی کو کبھی برداشت نہیں کریں گے۔ ہمارے پیغمبر کے شان میں گستاخی ہوگی تو برداشت نہیں کریں گے۔ حضرت موسیٰ کے شان میں گستاخی ہوگی، حضرت عیسیٰ کے شان میں گستاخی ہوگی، حضرت آدم کے شان میں گستاخی ہوگی، حضرت نوح کے شان میں گستاخی ہوگی، ہم برداشت نہیں کریں گے۔ لا نفرق بین احد من رسلی۔ انبیاء سچے تھے، کتابیں سچی تھیں، امتوں نے ان کتابوں کا جنازہ نکالا ہے۔ یہ ہے اس سوال کا صحیح جواب۔ اور چونکہ بات لمبی ہو رہی ہے اور لوگوں کو بولنا ہے، میں چند باتیں اور عرض کر دوں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا جتنا پاکیزہ تذکرہ قرآن میں ہے، اتنا پاکی تذکرہ اس محرف توریت میں نہیں ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا، ان کی والدہ کا جتنا پاکیزہ، اتنا عمدہ تذکرہ اور تعارف قرآن میں ہے، بائبل کے اندر نہیں ہے۔ حتیٰ کہ گستاخ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ناجائز کی اولاد کہنے پر اصرار کیا، ان کو جواب دیا گیا بھائی بغیر باپ کے بیٹا ہونا اللہ کی قدرت سے بعید تو نہیں ہے۔ انسانوں کے دنیا میں وجود میں آنے کے 4 ذرائع ہوتے ہیں: بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام، بغیر ماں کے دادی ہوا، آدم علیہ السلام کی بائی پچھلی سے آئی وہ، بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام، اور بغیر ماں کے دادی ہوا، اور بغیر ماں باپ کے آدم علیہ السلام، اور ماں باپ کے واسطے سے ہم اور آپ 4 ذرائع ہوتے ہیں۔ ہم اور آپ ماں باپ کے اختلاط سے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلی فجعلناہ سمیعا بصیرا، انسان کے مخلوط نطفے سے، مرد و عورت کے ملاپ سے انسان وجود میں آتا ہے۔ ہم اور آپ بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام، بغیر ماں کے دادی ہوا، اور ماں باپ دونوں نہ ہو آدم علیہ السلام۔ جب گستاخ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو زنا کی اولاد کہنے پر اصرار کیا، ان کو لاکھ سمجھایا گیا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش خداوند قدوس کی قدرت کا مظہر ہے، اور خدا کی قدرت سے کچھ بعید نہیں ہے، لیکن مرغے کی ایک ٹانگ بغیر باپ کے بچہ ہوگا وہ حرام کا ہی ہوگا۔ تو قرآن نے کہا جگر تھام کر بیٹھو، جواب سنو، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب۔ اگر عیسیٰ کو اس بنیاد پر زنا کی اولاد کہتے ہو کہ باپ نہیں ہے، تو آدم کیا تو ماں باپ دونوں نہیں ہیں، وہ کیا ہوئے؟ اور تم سب انہی کی اولاد تو ہو۔ میرے بزرگوں، معزز علماء کرام، مفکرین ملت، میں آپ سے عمر میں بہت چھوٹا ہوں، چھوٹی منہ بڑی بات، لیکن اس وقت ہمارا ملک ہندوستان جس دور سے گزر رہا ہے، صبح و شام پیغمبر علیہ السلام کی شان میں، ازواج مطہرات کی شان میں، اہل بیت کی شان میں، صحابہ کی شان میں، اولیاء اللہ کی شان میں گستاخیوں کا بازار گرم ہے۔ اگر ہم نے اپنی بساط بھر حقیقت کو واضح نہیں کیا، اطمینان بخش گفتگو نہیں کی، تو کیا منہ دکھائیں گے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور کیا منہ دکھائیں گے خداوند قدوس کو؟ جس وقت نپور شرما نے بدتمیزی کی، ہنگامہ کھڑا ہوا، میں نے اپنے بڑوں سے درخواست کی تھی اس مسئلے کو، وہ جو لوگ بازار میں آ کر، روڈ پر آ کر شور شرابہ کر کے، وہ ایک الگ میٹر ہے، ہم ان کو اس سے منع نہیں کرتے، لیکن اپنے لوگوں کو مطمئن کرنے کا کام تو کیجئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی، آپ نے زائد شادیاں کی تو کس عمر میں کی؟ ابھرتی ہوئی جوانی کی 25 سال کی عمر میں، 40 سالہ بیوہ سے جو 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی، جو عمر میں آپ سے 15 سال بڑی ہیں، ان سے پہلا نکاح کیا ہے، اور 50 سال کی عمر تک اسی ایک بیوہ کے ساتھ گزارا کیا۔ جس نبی کی ساری بیویاں، ایک عائشہ کو چھوڑ کر، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر باقی کوئی کنواری نہیں ہے، ساری مطلقہ ہیں یا بیوہ ہیں، جس کا دن امت کے غم میں اور جس کی رات مصلے پر روتے ہوئے، جس کے انتقال کے وقت چراغ میں تیل نہ رہا ہو، جس نے 2 وقت جو کی روٹی پیٹ بھر کے نہ کھائی ہو، اس کے اوپر عیش پرستی کا الزام، زمین پھٹ جائے ہم دھس جائیں۔
آسمان سے آگ برسے گی، کیا کہہ رہے ہو، کس کے بارے میں کہہ رہے ہو؟ میں نے اپنے بہت سے غیر مسلم دوستوں کے سامنے حقیقت واضح کی، ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کہنے لگے مولانا بدتمیزوں کو ان کے حال میں چھوڑو، ان پاگل کتوں کا شکوہ مت کرو، لیکن آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ تو حقیقت واضح کیجئے۔ اس قسم کی با مقصد کانفرنسوں کا اصل پیغام یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تفصیلی تعارف سامنے آنا چاہیے۔ ایک مجلس کے اندر ساری باتیں نہیں ہوتی ہیں، لیکن پیغام عام ہو سکتا ہے۔ اس موضوع پر پڑھا جائے، لکھا جائے، بولا جائے۔ پیغمبر علیہ السلام کی بیویوں کی شان میں، آپ کی بیٹیوں کی شان میں، آپ کے صحابہ کی شان میں، ہمارے دین کے ذمہ داروں کی شان میں، اولیاء اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے جواب دینا ہوگا۔ یہ ہماری اولین اخلاقی ذمہ داری ہے، اولین دینی ذمہ داری ہے۔ میں مبارکباد دوں گا سرحدی سینا کے سرحدی گاندھی سینا کے ذمہ داران کو۔ آپ نے ماشاءاللہ بڑا اچھا انتظام کیا تھا، میں مسلسل رابطے میں تھا جلال الدین بھائی سے، لیکن موسم نے ایسے حالات پیدا کر دیے، راستوں میں پانی بھرا ہوا ہے، کیچڑ ہے، آنا اور جانا آسان نہیں ہے۔ اور دارالعلوم دیوبند تشریف لائے ہوئے مفتی محمد راشد صاحب مدظ اللہ العالی، جو وہاں کے استاذ حدیث بھی ہیں، نائب محتمم بھی ہیں، بڑے بڑے استادوں کے استاذ بھی ہیں، چونکہ ان کو 12:30 بجے کے جہاز سے لوٹ کر جانا ہے، میں نے خود درخواست کی ذمہ داروں سے کہ مفتی صاحب کو 10 بجے تک فارغ کر کے روانہ کر دیا جائے، تاکہ ان کے سفر میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ ہو، کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ مفتی صاحب اتنا بڑا چہرہ، اتنی بڑی شخصیت، ان کو پہلے کیوں بلایا جا رہا ہے۔ مجھے امید ہے کہ میرے بعد مفتی صاحب کو ہی بلایا جائے گا، اور انشاءاللہ آپ ہمارے بڑے ہیں، دارالعلوم دیوبند کے نائب محتمم ہیں، استاد حدیث ہیں، اور ملک کی ایک عظیم علمی شخصیت ہیں۔ انشاءاللہ آپ ان کو سنیں گے۔ جو نظام ہے ناظم صاحب تشریف لائیں اور پروگرام کو آگے بڑھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔